زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان کی جیب خالی ہوتی ہے، حوصلہ کمزور ہوتا ہے اور امید آخری سانس لے رہی ہوتی ہے، لیکن وہیں ایک چھوٹا سا فیصلہ، ایک نیکی، ایک سکہ انسان کی پوری قسمت بدل دیتا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی ایسے ہی ایک آدمی کی ہے جس کے پاس سب کچھ ختم ہو چکا تھا سوائے دل کی روشنی کے۔ ایک لڑکا تھا فہد، 26 سال کا، دبلا پتلا، تھکا ہوا، مگر آنکھوں میں ایک امید کی آخری چمک باقی تھی۔ پچھلے 4 مہینوں سے وہ مسلسل نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ ہر صبح جلدی اٹھتا، جیب میں سی وی رکھتا، شہر کی سڑکوں پر پھرتا رہتا، لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا: سوری، ہمیں تجربہ چاہیے۔ یہ جملہ اب اس کے سینے پر بوجھ بن چکا تھا۔ ایک رات جب وہ گھر پہنچا، گھر میں اندھیرا تھا، بجلی کا بل نہ بھرنے پر کنیکشن کٹ چکا تھا، ماں بیمار بستر پر لیٹی تھی، سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹا کوئی کام ملا؟ فہد کے لب کانپ گئے، آنکھیں پانی سے بھر گئی، مگر وہ ماں کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ صرف اتنا بولا، امی، کل ضرور کچھ مل جائے گا، اللہ بڑا ہے۔ اور وہ دوسری طرف منہ موڑ کر خاموشی سے رونے لگا۔ آخری سکہ۔ اگلی صبح اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، صرف ایک ہی سکہ تھا۔ اس نے وہ سکہ ہاتھ میں پکڑ کر بہت دیر دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ سکہ بھی اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کیا میں اتنا ناکام ہوں؟ کیا واقعی میرے نصیب میں کچھ نہیں؟ لیکن پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور خود سے کہا، جب تک چل رہا ہوں میں ہارا نہیں۔ چھوٹا سا ہوٹل اور بڑی آزمائش۔ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل پر گیا، سوچا وہیں آخری سکہ دے کر ایک چائے پی لے اور پھر دوبارہ کام ڈھونڈنے نکل جائے۔ چائے کا آرڈر دینے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی، چہرے پر تھکن، کپڑے پھٹے ہوئے اور ہاتھ کانپ رہے تھے، اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹا 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کو دے دو گے؟ فہد ایک لمحے کے لیے جم سا گیا، ایک طرف اس کا اپنا خالی پیٹ، دوسری طرف یہ بھوکی عورت۔ یہ اس کی زندگی کا اصل امتحان تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے اپنا آخری سکہ اس عورت کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے بیٹا۔ فہد نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اماں دعا بس کافی ہے، اور وہ وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، بارش شروع ہو گئی۔ فہد ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بارش میں بھیگا ہوا، جیب خالی، پیٹ خالی، اور وہ سوچ رہا تھا، شاید میری قسمت میں بھوک ہی لکھی ہے، شاید میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن دل کے اندر سے ایک چھوٹی سی آواز آئی، اللہ نے کبھی کسی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیا۔ بس چلتا رہا، ایک لمحہ بدلا، ایک لمحہ بدلنے والا ہے زندگی کا بڑا موڑ۔ اگلے دن جب وہ ہلکے قدموں سے تھکا ہوا چل رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، او بھائی 1 منٹ رکنا۔ فہد پلٹا، ایک صاف ستھرا، عمر دراز آدمی اسے دیکھ رہا تھا۔ کل تم اسی ہوٹل کے پاس تھے، وہیں جہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی؟ فہد حیران ہو کر بولا، جی میں تھا۔ آدمی مسکرایا، میں وہاں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، تم نے اپنا آخری سکہ اسے دے دیا۔ جس انسان کا دل اتنا صاف ہو اسے ہم اپنی کمپنی میں چاہتے ہیں۔ فہد سمجھ نہیں پا رہا تھا، سر لیکن میرا تجربہ۔ آدمی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تجربہ ہم دیں گے، نیک دل یہ خود نہیں بنتا، یہ تمہارے اندر پہلے سے ہے۔ اور اس نے فہد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کل سے جاب شروع، 5000 اضافی بھی دوں گا تمہاری ماں کے علاج کے لیے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ دن تھا جب اس کی نیکی نے اس کی قسمت بدل دی۔ محنت، ترقی، کامیابی۔ فہد نے اتنی محنت کی کہ چند مہینوں میں سب کی نظر کا مرکز بن گیا۔ وقت پر آتا،
سچ بولتا، ایمانداری سے کام کرتا اور کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ 6 ماہ بعد وہ ٹیم لیڈر بن گیا، 1 سال بعد اسسٹنٹ مینیجر، اور 3 سال بعد وہی فہد جس کے پاس ایک وقت میں صرف ایک سکہ تھا، اب اپنی ماں کے لیے گھر خرید رہا تھا۔ آخری منظر، گھر بنانے کے بعد فہد نے وہ آخری سکہ ایک خوبصورت فریم میں رکھ کر دیوار پر لکھ دیا۔ اس پر لکھا تھا، اس دن میری جیب خالی تھی لیکن میرا دل امیر تھا، اور اللہ نے دل کی امیری واپس لوٹا دی۔ دوستو، زندگی میں انسان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اور وہیں ایک چھوٹا سا عمل آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیشہ دل دیکھتا ہے، جیب نہیں۔ تمہارا دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ پلٹ کر ضرور آتا ہے، اور کئی گنا زیادہ آتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ایسی ہی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔